الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد عظیم ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک ایمان والے فلاح پا گئے، اور وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے بچے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا جو شرعی ملکیت ہیں ان کے علاوہ وہ کسی کو نگاہ میں نہیں رکھتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی حدوں سے نکل جانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرتے۔ والذین، وہ جو امانتوں اور اپنے وعدوں کو وفا رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں، یہی لوگ تو میراث والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ سامعین گرامی قدر، سورۃ المومنون 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم نے اس میں مومنین کی جو صفات بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جو امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ تو میراث والے ہیں، یہ وارث ہیں، اور وارث بھی کسی عام سی چیز کے نہیں، یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان آیات مقدسہ میں جنت والوں کی خصوصیات اور ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ سامعین، اسی طرح سورۃ الکہف میں اس کی آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت اور باغوں کی مہمانی، یعنی وہ مہمان ہوں گے جنت کے باغوں میں۔ ایک ویسے جنت میں جانا ہوتا ہے، ایک مہمان بن کر جانا ہوتا ہے۔ ایک انسان کہیں کسی جگہ پر ویسے جاتا ہے اور ایک مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کی پوری عزت و احترام اور تکریم کی جاتی ہے۔ اور یہاں جب ہم دنیا میں کسی کے مہمان بنتے ہیں تو شاید ہماری آؤ بھگت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن قربان جائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر اس کی جنت میں جائیں گے تو پھر دیکھیں کیسے مزے ہوں۔ ترمذی شریف میں 3658 نمبر پر ایک حدیث مبارکہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں درجے ہوں گے، جیسے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4331 نمبر پر۔ میں تو اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملا کے آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے، جنت کے 100 درجات ہوں گے، اور ایک درجے کا جو فاصلہ ہے دوسرے درجے کے ساتھ وہ زمین اور آسمان کے فاصلوں کے برابر ہے۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے ذرا جنت کے تذکرے کو کروں۔ یقیناً انشاءاللہ جب آج کا یہ بیان آپ سنیں گے تو دل میں جنت کی ایک خاص لگن، اس کی ایک خاص طلب پیدا ہو جائے گی جو آج کے بیان کا مقصد بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اور ذرا اس کا دنیا کے مال کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ 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 موازنہ بھی کرتے جائیے گا تاکہ ہمیں فرق پتہ چلے۔ ابن ماجہ کی حدیث، جنت کے 100 درجے ہوں گے، فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا، ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ سب سے اونچا درجہ وہ فردوس ہے، عرش بھی اسی فردوس میں ہے، اور جو جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، وہ جنت کی جو نہریں ہیں وہ بھی اسی فردوس سے ہی جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بھی دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، یعنی جب بھی مانگے تو جنت الفردوس مانگے۔ یہ جو علماء اکرام اپنی دعاؤں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4331 نمبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب جنت کی طلب کرو تو جنت الفردوس مانگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جنت کے درجات اور ہر درجہ ایک ستارے کی طرح، یہ وہی بات آ گئی نا زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہو۔ فرمایا ایک درجے سے دوسرا درجہ ایسے نظر آئے گا جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر افق پر طلوع ہوتا ہوا ستارہ دیکھتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء
پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہوگا, اس میں بو نہیں پڑے گی. یہ جو 4 نہروں کا تذکرہ ہے نظر آپ کے سامنے ابھی وہ کرنے لگا. سورۃ محمد 26واں پارہ آیت نمبر 15 فرمایا کہ نہر ہوگی پانی کی جس میں بو نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا, کبھی نہیں بدلے گا. پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے. وہ ایسی شراب ہوگی, شراب طہور ہوگی کہ جس سے نشہ نہیں ہوگا, ایک سرور و لطف ملے گا, اور وہ لذت کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتی. ایک وہ نہر ہوگی. اور پھر فرمایا وَنَهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى, اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, کیا یہ پرہیزگاروں کی طرح ہو سکتے ہیں وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا موازنہ کر کے بتایا کہ ذرا دیکھو تمہیں پانی کی نہریں ملیں گی, تمہیں دودھ کی نہریں ملیں گی, وہ پانی خراب نہیں ہوگا, اس میں بو نہیں پڑے گی, دودھ کا ذائقہ نہیں بدلے گا, شراب طہور ہوگی اور مصفہ شہد کی نہر ہوگی. اور دوسری طرف جو جہنم والے ہوں گے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا. تو کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جنت کی تعمیر کے سلسلے میں جنت ہے کیا, کیسے بنائی اللہ نے, اس میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے 2526 نمبر. فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی, ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. اس کا جو گارا ہے جس سے چنائی کی گئی ہے اینٹوں کی وہ مشک اصفر ہے, وہ بہت بڑی اور خوبصورت خوشبو ہے. جنت کے جو کنکر ہوں گے جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کنکر اور پتھر پڑے ہیں, وہ پتھر ہی, وہ کنکر ہی. جنت میں جو کنکر ہوں گے وہ موتی اور یاقوت ہوں. جنت کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران ہوگی. جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ عیش و عشرت میں آئے گا اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی اس میں ریاضت نہیں, کوئی عبادت نہیں, اس میں کوئی مشقت نہیں. وہ صرف اور صرف آسانیوں میں اور عیش و عشرت میں رہیں گے. اور فرمایا ہمیشہ رہیں گے اور موت ان کو نہیں آئے, یعنی موت کا تصور ختم, وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. جیسے سورۃ واقعہ میں فرمایا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور پانی ہے بہتا ہوا جاری. وہ کیا اس سے پہلے فرمایا تھا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, ایسے گھنے سائے, ایسے گھنے سائے ہوں گے کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث 4335 نمبر حدیث. جنت میں درختوں کا سایہ ایسا ہوگا کہ ایک سوار 100 برس تک اس کے سائے میں بھاگتا رہے گا, سایہ ختم نہیں ہوگا. سورہ واقعہ میں آتا ہے 30 نمبر آیت وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, اور گھنے سائے, وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور اس میں جاری نہریں, وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, اور بڑے کثیر تعداد میں پھل, لا ممنوعۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ تو وہ رکیں گے ختم ہوں گے نہ ہی ان کو کوئی روکا جائے, یعنی کھانے سے منع بھی نہیں کیا جائے گا اور وہ کھا کھا کے ختم بھی نہیں ہوں گے. تو جنت کی ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی. اور فرمایا کپڑے پرانے نہیں ہوں, جوانی فنا نہیں ہو, نہ تو جوانی بڑھاپے میں ڈلے گی, نہ ہی لباس پرانا ہوگا,
نہ ہی کوئی محنت اور مشقت ہے، نہ ہی کوئی اذیت ہے، نہ ہی کوئی تکلیف ہے. ذرا سوچے تو صحیح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت کو کیسا بنایا. اور پھر ترمذی شریف میں 2548 نمبر پہ ایک حدیث آئی. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھوڑے ہیں، کیا گھوڑے بھی ہوں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرخ یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، سرخ یاقوت کے گھوڑے ہوں گے. ان گھوڑوں پر جنتی سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے گھوڑا انہیں اڑا کر لے جائے، وہ جنت میں سیر کرتے پڑے. پھر دوسرے شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اونٹ بھی ہوں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم وہاں گئے تو اونٹ بھی ہوں گے. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر تم گئے تو دیکھو گے کہ جو بھی نعمت تم چاہو گے وہ اس جنت میں موجود ہو. یعنی اب کسی چیز کا انکار ہی نہیں رہا. جو چیز طلب کرو گے جس کی چاہت تمہارے دل میں آئے گی وہ تمہیں جنت میں مہیا کر دی جائے گی، وہ جنت میں دستیاب ہوگی. اور اسی سے ایک اور ریلیٹڈ بات ہے 2544 نمبر میں بھی حدیث آئی کہ وہ گھوڑے جو ہیں وہ 2 پڑوں والے گھوڑے ہوں، یاقوت کے جو گھوڑے ہوں گے پڑوں والے ہوں گے، اس لیے وہ اڑا کر تو جنتیوں کو جنت کی سیر کراتے ہوں. پھر فرمایا کہ جنت میں ایک کوثر نام کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے، اور پانی کا گزر، جو نہر میں پانی گزرتا ہے وہ موتیوں اور یاقوت پر ہوتا ہے. یعنی نیچے جو فرش ہوگا نہر کا وہ موتیوں کا اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، اور مٹی مشک سے زیادہ خوبصورت ہوگی، خوشبودار ہوگی. پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ سفید ہوگا. وہ کوثر نہر جو ہے اس سے جنتیوں کو پانی پلایا. ترمذی شریف کی حدیث 3361، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی 4334 نمبر. الکوثر نام کی ایک نہر ہوگی اور وہ اتنی خوبصورت نہر ہوگی. پھر فرمایا کہ جو پہلی جماعت جنت میں آئے گی جو داخل ہوگی اس کے 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جو دوسری جماعت آئے گی وہ آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی مانند ان کے چہرے ہوں. پیشاب اور پخانہ نہیں، تھوک نہیں، ناک کی رطوبت نہیں، اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، پسینہ مشک کا ہوگا. انتہائی خوبصورت خوشبو والا پسینہ جنتیوں کا بہے گا اور اسی سے ہی ان کے جسم کو تراوت اور سکون پہنچ جائے. اور پھر فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کو ان کی بیویاں بنا دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جنت میں سب کی عادت ایک جیسی ہو اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہو. اور فرمایا کہ 7 ہاتھ لمبے ان کے قد مبارک ہو. سب کا قد آدم علیہ السلام جتنا ہو جائے، سب کی جو صورت ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی ہو جائے گی. اور ایک بڑی پیاری حدیث 4332 ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جنت کے لیے کوئی کمر نہیں باندھتا. یعنی پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ کیا آپ میں سے کون ہے جو جنت کی تیاری کرے گا؟ کیا جنت کے لیے کوئی کمر نہیں باندھتا، یعنی جنت کے سفر کی تیاری نہیں کرتے؟ فرمایا اس جیسی کوئی اور چیز نہیں. رب کعبہ کی قسم وہ چمکتا نور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ. وہ چمکتا نور ہے، وہ خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہا ہے، مضبوط محل ہے، تیار پھل ہیں اور خوبصورت اور خوش اخلاق بیویاں ہیں. اس میں ہمیشگی ہے، سدا بہار، تازگی ہے. اور فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جنت کے لیے کمر باندھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس جنت کے لیے تیار کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مل کے کہو انشاءاللہ.
تو پھر سارے کہہ دیجئے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ تعالی ہم واقعی اس جنت کے لیے کمر باندھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ اس کی طلب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں 4330 نمبر پر ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی، فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، کوڑا جو رکھتے ہیں نا چھانٹا تازیانہ، ایک کوڑے کی جگہ، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ آج اب آپ دیکھ لیں ہم دنیا میں کن کن چیزوں پر مان کرتے ہیں، دنیا کا مال ہمیں کتنا پیارا لگتا ہے، فرمایا کہ ایک کوڑا جتنی جگہ پر آتا ہے اتنی جگہ جنت میں اگر مل جائے وہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں فرمایا 4329 میں کہ جنت میں ایک بلشت جگہ جو ہے جسے آپ پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، ایک بلشت جگہ، ادھر کو دیکھیں نا لوگ ایک وسیع و عریض زمین پہ کتنی جو ہے وہ جگہ سے لڑ پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی محبت میں لڑتے ہیں، اگر اس کی پرواہ نہ ہو تو لوگ لڑیں بھی نہ۔ تو ذرا ہم سوچیں ایک بلشت جگہ اگر جنت میں مل جائے تو وہ دنیا مافیہا سے بہتر جگہ۔ ایک پلڑے میں دنیا کو رکھو، دنیا کی ساری نعمتوں کو رکھو، اور دوسرے پلڑے میں ایک بلشت جگہ جنت کی رکھو، تو وہ افضل بھی ہے، وہ بھاری بھی ہے، وہ عمدہ بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ابن ماجہ میں ہی ایک حدیث آئی 4328 نمبر پر، کہا کہ جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی، اور وہ کیسی جنت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ کیسی جنت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کان نے نہیں سنا، وہ کیسی جنت ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کوئی دل سوچ نہیں سکا، اس کا خیال نہیں آتا کسی دل میں، وہ خیال دسترس میں نہیں لا سکتا اس جنت کا، اور اس میں اور بھی نعمتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ جنت کی طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرو۔ اس میں فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اس حدیث کے آخر میں فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم اس جنت کا خیال لاؤ تو یہ سورت السجدہ کی آیت نمبر 17 ہے، فرمایا اس کی تلاوت کیا، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کرو۔ فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی زیرو کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے چھپا کے رکھی، اور فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ آپ نے دیکھا اس حدیث مبارکہ میں پہلے فرمایا کہ جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، آج تک کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی دل نے اس کے بارے میں خیال نہیں کیا، یعنی شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرما دیا، اس کی طلب دل میں اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے اس کا ذکر تو کر دیا، لیکن فرمایا کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، تم اس کے بارے میں خیال بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جو میں نے اپنوں کے لیے تیار کر رکھی۔ اور فرمایا سورۃ حامیم، سورۃ سجدہ جو ہے، سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کیا کرو، اور اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھا کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیسی کیسی راحتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے چھپا کے رکھی، یہ مخفی خزانہ ہے جو اللہ نے جنتیوں کو عطا کیا۔ اور
میں آپ کو بتاؤں کہ 4340 نمبر حدیث ابن ماجہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں 3 مرتبہ جنت کو یاد کرے، جنت کی طلب کرے، تو جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو اب مجھ میں داخل کر۔ اب دیکھ لیں اس سے زیادہ آسان اور کیا عمل ہو کہ صرف دل میں کسی وقت بیٹھے بیٹھے یہ خیال کرنا ہے اللہ سے یہ طلب، یا اللہ جنت دے دے۔ اچھا کوئی زبان بھی نہیں، کوئی لہجہ نہیں، کچھ نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دفتر میں ہیں، دکان پہ ہیں، بازار میں ہیں، چلتے پھرتے سواری پہ ہیں، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ تو جنت دے، یا اللہ تو جنت دے۔ جنت اللہ سے کہتی ہے یہ بندہ میرا طلبگار ہے، اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما۔ اور جو 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے، اللہ دوزخ سے بچا لے، مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے دوزخ سے بچا لے، تو فرمایا کہ دوزخ خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر، اس کو مجھ سے پناہ میں لے آ، اس کو مجھ سے اب دور کر۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل اور کتنا بڑا بڑا ہے کہ جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور کہا کہ یہ عمل روزانہ کی بنیادوں پر کسی بھی وقت جب تمہیں یاد آئے تو یہ ضرور کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر بندے کے 2 ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں، اللہ نے ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ جو کوئی بھی جہنم میں چلا جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت میں پھر خالی رہ جاتا ہے، اور جنتی اللہ کے حکم سے اس کو لوارث سمجھ کر اس ٹھکانے کو لے لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کیسی حدیث مبارکہ ہے کہ جگہ موجود ہے تو کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے جو دنیا میں اس کی طلب نہیں کرتے اور اچھی خاصی اپنی جگہ کو کھو دیتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی ایک چھوٹا سا پلاٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی ہے تو مجھے بتائیں۔ پلاٹ تو دور کی بات ہے، کوئی انچ جگہ نہیں چھوڑتا، سگے بھائی کے لیے نہیں چھوڑتا، دوست احباب رشتہ دار غریب غربا تو بعد کی بات ہے، کوئی ایک اپنے بھائی کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا۔ مکان تقسیم کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں کہ بعد میں ایک دوسرے کے جنازے میں جانا مشکل ہوا ہوتا، اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں اس زمین کی چاہت۔ اور آپ دیکھیں کہ جنت میں ٹھکانہ ہے، ہر بندے کا ٹھکانہ ہے، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کفر کی وجہ سے اس ٹھکانے کو کھو رہا ہے، اس کو احساس تک نہیں۔ تو ہمیں چاہیے پہلے تو اس بات پر ایمان رکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4341 نمبر حدیث ابن ماجہ کی، ہر بندے کے 2 ٹھکانے، ایک جنت میں ایک جہنم۔ وہ اپنے اچھے مال سے جنت میں چلا گیا، جہنم کا ٹھکانہ گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے چلا گیا تو جنت والا ٹھکانہ اس کا خالی رہ گیا، اور پھر وہ اس کو لوارث سمجھ کر دوسرے جنتی لے ان کو عطا کر دیا جائے۔ ہمیں وہ جنت کا ٹھکانہ نہیں چھوڑنا، ہمیں اس کی طلب کرنی ہے، دن رات اس کی طلب کرنی ہے، اور جنت کی طلب کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی دعا ہے، ان کا حکم ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں بڑی ایمان افروز حدیث ہے، 4339 نمبر پہ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی، پورا باب باندھا ابن ماجہ میں، اور مسند احمد میں بھی جنت کا پورا ایک باب رکھا ہے جس میں حدیث مبارکہ، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ جو آخری جہنمی ہوگا نا، جس کو جہنم سے نکالا جائے، یعنی ہوگا وہ مسلمان لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جو جہنم میں چلا جائے گا، پھر ان کو نکالا جائے گا۔ بڑی اس میں روایات ہیں، بڑی احادیث ہیں۔ اب آپ یوں ذرا تصور کریں، سارے کے سارے نکال لیے گئے، درجہ بدرجہ سارے نکال لیے گئے، آخری جہنمی
کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان تھا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی کہا ہوا تھا، آخری جہنمی کو نکالا جائے گا اور رینگتا ہوا وہ باہر نکلے گا جہنم سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ چلو جنت. اچھا وہ جنت میں جائے گا تو واپس آ جائے گا، کہے گا یا اللہ وہ تو بھری ہوئی ہے، وہ تو جنتیوں سے بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسے دوسری مرتبہ فرمائیں گے اچھا چلو جاؤ جنت. وہ پھر جائے گا، پھر وہ دیکھ کے واپس آ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ وہ تو جنتیوں سے بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو جگہ نہیں ہے. تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا جائے گا، 3 بار کہا جائے گا کہ دوبارہ سے جاؤ، پھر جاؤ، تمہارے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے. ذرا پھر غور سے سنیے گا. وہ آخری جہنمی جہنم سے نکال کر جب جنت کی طرف اس کو بھیجا جائے گا، اللہ اس سے کیا ارشاد فرمائیں گے، تمہارے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے کہ جتنی 10 گنا دنیا سے بڑی ہوتی. پوری دنیا کا ذرا تصور کریں، چکر لگانا تو مشکل ہے. اس کو دیں 10 سے ضرب، 10 گنا دنیا جتنی جگہ کس کو مل رہی ہے؟ آخری جو شخص جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی آخری درجے کا مسلمان. تو ذرا غور کریں سامعین محترم کہ اس سے پہلے درجات والوں کی جنتوں کا کیا عالم ہوگا، اور جو سیدھے سیدھے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے ان کے درجے کیسے. اسی کے بارے میں مشکات شریف میں بھی حدیث آئی، 5648 نمبر حدیث. یہ میں اسی حدیث سے ملانے لگا. مشکات شریف میں حدیث مبارکہ جو آخری جنتی ہوگا، جس کو جنت میں آخر میں سب سے آخر میں بھیجا جائے گا، جس کا ذکر ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا. اب ذرا اس کا پروٹوکول دیکھیں. 80,000 خادم اس کو عطا کیے جائیں. اس آخری نمبر پر جنت میں جانے والے کا درجہ یہ ہوگا کہ اس کو 80,000 خدام پیش کیے جائیں گے اور 72 بیویوں. 70 انہیں سنیے، میں نے 72 پڑھی ہے. 2 بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ہوں اور 70 ہوریں اضافی ہوں گی، اور اس میں کچھ ایسے لوگ جو گناہ گار ہوں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی بیویوں کو بھی روحیں جو ہوریں بنا کے تو دے دیا جائے. جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، تو وہ کسی مسلمان کے نکاح میں ادھر آئیں گے. تو 70 اور 2 72 جو ہے ان کو حوریں عطا کی جائیں. 80,000 خادم. یہ میں آخری درجے کے جنتی کی بات کر رہا ہوں. اور فرمایا یاقوت اور زمرد کا اس کا خیمہ ہوگا. وہ سورۃ الرحمن میں تو حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو خیموں میں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. 31 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور ایک دفعہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا سب سے بہترین جواب تو جنات نے دیا کہ جب ان کے سامنے میں نے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے جواباً کہا اور ہم اپنے پروردگار کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے. تو یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس آیت کے جواب میں یوں کہا کرے کہ ہاں ہم اپنے پروردگار کی کسی ایک نعمت سے بھی انکار نہیں کرتے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کرنے کا ایک انداز ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو فرمایا کہ یاقوت اور زمرد کا خیمہ ہوگا، اور وہ خیمہ کیا ہوگا؟ جابیہ سے صنعا تک اس کی لمبائی ہوگی. اچھا، جابیہ جو ہے وہ شام کا ایک شہر ہے، ملک شام کا ایک شہر ہے جابیہ، اور سنا یمن کا دارالحکومت. زمینی فاصلہ اگر ناپیں تو سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. یہ ایک خیمہ ہے، اور کون سا خیمہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ آخری درجے کے جنتی.
آخری درجے کا جو جنتی ہوگا 80,000 خادم، 72 حوریں، زمرد کا، یاقوت کا، موتیوں سے بنا ہوا خیمہ، اور خیمہ جیسے دو ملکوں کے شہروں کے درمیان کا فاصلہ بتایا وہ اتنا بڑا خیمہ ہے. اور فرمایا کہ ہر کی عمر 30 سال ہو. مسلمانوں میں جو چھوٹی عمر میں چلا گیا، جو بوڑھا ہو کے گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ایک بوڑھی عورت تھی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. وہ رونا شروع ہو گئی، میں مختصر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے، ہاں مگر جوان ہو، کیونکہ عمر سب کی 30 سال ہو. 30 سال عمر ٹھہر جائے. جیسے میں نے پہلے حدیث میں بتایا کہ نہ تو کپڑے پرانے ہوں گے، نہ جوانی فنا ہو. تو 30 سال سب کی عمر ہوگی. اور فرمایا کہ ان کے سروں پر ایک تاج ہوگا، اور اس تاج کا جو ادنا سا موتی ہے، اس تاج کا ایک ادنا سا موتی، اس کی چمک اتنی ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کو روشن کر سکتا ہو. سامعین محترم، اب دیکھیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعامات کا اظہار فرمایا، کتنے انعامات کی بشارت سنائی، اور کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کو قائم فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اس جنت کی طلب کرو. آپ یقین کیجئے کہ کبھی موازنہ کر کے دیکھیں آپ دنیا کی ان راحتوں کا، ان کے سکون کا. کیا سکون؟ دنیا تو دار المشقت ہے، یہ تو دار ناپائیدار ہے، یہ تو دار فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ تو عارضی ہے. ایک ایک جگہ کے لیے، ایک ایک انچ جگہ کے لیے یہاں لڑنے والوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ ایک بلشت جگہ جنت میں، ایک بلشت جگہ جنت میں جو ہے وہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے. اور وہ بلشت جگہ تو پوری دنیا سے بہتر ہے، اور جو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو عطا فرما رہا. آپ دیکھیں ذرا اس کا عالم کیا ہو. تو کیوں نہ ہم اللہ سے دن رات اس جنت کی طلب کریں، کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا کہ وہ دیکھیں تم میں سے احسن عمل کون کرے، اچھے اعمال کون کرے. تو صاحبان گرامی قدر، زندگی بڑی تھوڑی، اس کی مہلت بڑی تھوڑی. اور آپ یقین کیجئے